السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر، میں ہوں علی سرور۔ آج کا ہمارا اسپیشل پروگرام ہے جی، خاص طور پر اب بات کریں گے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے حوالے سے کہ اس کے مسائل کا حل کیا ہے۔ یوں تو پورے پاکستان کو بے پناہ مسائل کا سامنا ہے اور اسی لیے شہباز شریف صاحب نے قومی حکومت کی تجویز بھی دی ہے، جس پر بہت سارے سیاستدان ہیں، بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں جن کا اب اپنی رائے ہے اور آرا ان کے سامنے آ بھی رہی ہے۔ کوئی سے کہتا ہے کہ جی بہت سی باتیں ان حالات میں ہونی چاہیے، کچھ پارٹیز نے یہ کہا ہے کہ جی بالکل بھی نہیں، جبکہ شہباز شریف صاحب کا اپنا یہ کہنا ہے کہ قومی حکومت کی تجویز میں نے دی ہے لیکن اس میں تحریک انصاف شامل نہیں ہے۔ اچھا، پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی، بار بار ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی سب سے زیادہ ریونیو کراچی جنریٹ کرتا ہے، 60-65% ریونیو کراچی سے جاتا ہے، پورا پاکستان چلتا ہے۔ سندھ کی بات کریں تو تقریباً 90% ریونیو یہاں کراچی سے، اور اس کے بعد پورا سندھ پر وہ خرچ بھی ہوتا ہے، لیکن کراچی پر بمشکل 3-4% کل بجٹ کا خرچ کیا جاتا ہے یہاں پر، جس کے حوالے سے بار بار تحفظات کا اظہار یہاں جو سیاسی جماعتیں اقتدار میں رہی ہیں یا جن سب سے زیادہ سیٹیں دی گئی ہیں، اس میں جو ایک نام ہے گزشتہ 35 سالوں میں وہ ہے ایم کیو ایم پاکستان کا۔ ایم کیو ایم پاکستان بارہا، سب سے پہلے اگر میں بات کروں کہ 1988 میں سب سے پہلا میئر آیا تھا اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کا حصہ رہی، نون لیگ کا حصہ رہی، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ، آنا جانا ان کا لگا رہا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جناب جماعت اسلامی کا میئر آیا یہاں پر نعمت اللہ صاحب، اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب، ان دونوں ادوار میں بہت زیادہ کام ہوئے۔ اس کے بعد تیسری دہائی ہم نے دیکھی میئر وسیم اختر صاحب کا، اور جس میں انہوں نے بار بار صرف ایک ہی بات کی کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ 4 سال انہوں نے گزار دیے، کہا جاتا ہے تقریباً 202 ارب روپے کا بجٹ تھا ان کے پاس، جس کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب وہ سارا بجٹ ہمارا جاتا رہا تنخواہوں کی مد میں، کام نہیں ہو سکا کراچی میں۔ اس وقت جو صورتحال ہے کراچی کی، سندھ کی اور پورے پاکستان کی بلکہ میں بات کروں گا، اس پر ہم بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں کہ جناب ان مسائل کا حل کیا ہے۔ سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جنہیں ایم کیو ایم پاکستان سے خارج کر دیا گیا، بنیادی رکنیت ان کی ختم کر دی گئی، حالانکہ پہلے میئر تھے یہ ایم کیو ایم کے، اس کے بعد صوبائی اسمبلی میں رہے، قومی اسمبلی میں رہے، متعدد بار وزارتیں ان کے پاس رہی ہیں، اور ایم کیو ایم کا جو جسے کہا جاتا ہے نا جی ایک سافٹ امیج یا سافٹ چہرہ جسے کہا جاتا ہے، فیس کہا جاتا ہے، وہ ان میں یہ شامل ہے۔ بریک لیں گے چھوٹا تھا، بریک کے بعد ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہوگی جن سے ہم بات کریں گے، سینئر سیاستدان پاکستان کے، ان کے سامنے تمام اس طرح کی چیزیں سامنے رکھیں گے اور ان سے متعلق بھی کچھ انکشافات ہوں گے آج، کیونکہ اس طرح کے ان کے سامنے جب سوالات رکھے جائیں گے تو یقیناً پاکستان کی سیاست میں ہلچل ہوگی۔ چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد میرے ساتھ جو اہم شخصیت ہوگی ان کا میں تعارف بھی آپ سے کراؤں گا۔ یہ تھوڑا سا سسپینس چھوڑے جا رہا ہوں آپ سے کہ بریک کے بعد وہ شخصیت انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوگی اور ہم بات کریں گے پاکستان کے موجودہ جو مسائل ہیں ان پر، تو دیکھتے رہیے الگ خبر۔ جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جی بات کر رہا تھا، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، جن کا میں نے تعارف کرایا آپ سے کہ موجودہ سیاسی صورتحال پر سیر حاصل گفتگو ان سے ہوگی، کیا تبدیلی آنے والی ہیں پاکستان کی سیاست میں۔ بالخصوص ایک بار بار جو بات چل رہی ہے کہ جی قومی حکومت کا قیام کیا جائے، کیونکہ موجودہ حکومت 3 سال کے بعد بھی ڈیلیوری شاید اتنا نہیں کر سکی جتنا کہ کیا جانا چاہیے تھا، یا لوگوں کو جو امیدیں تھیں ان سے وہ پوری نہیں ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید پروگرام میں، لیکن میں آغاز کروں گا قومی حکومت کے طرف بھی میں آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے سر اسمبلی سے بھی آؤٹ، پارٹی سے آؤٹ، سیاست سے بھی آؤٹ، کیا ہو رہا ہے آج کل؟ لوگوں کے دلوں میں ان احترام، اپنائیت، عزت، جو 35 سال کا کریئر ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ کی نیشنل اسمبلی کی سیٹ چھن گئی تو آپ کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ آپ کی پارٹی کچھ مفاد پرست لوگوں نے اور ایک سازش کے نتیجے میں آپ سے چھین لی تو سب کھیل ختم۔ نظریہ، سوچ و فکر اور روح اگر ہے آپ کے پاس اور آپ کی کریڈیبلٹی اور ایکسیپٹیبلٹی ہے تو آپ پھر خاک سے جو ہے وہ دوبارہ یعنی صفر سے سفر شروع کر سکتے ہیں۔ اچھا لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں چاہوں ایج گا کا فیکٹر میری بیچ میں آئے گا، سر میں آ رہا ہوں اس طرف، لیکن وہ میرا تجربہ کام آتا ہے، تجربہ بھی ظاہر ہے بہت اور ضروری میں نے الحمدللہ جو نیریٹو دیا ہے کہ اگر یہ ایم کے مجھے واپس ملے، مجھے کا مطلب لوگوں کو، کارکنوں کو اور لوگوں کو ایک موقع ملے، اس کے اچھے چہرے آگے آئیں، معتبر اور قابل قبول،
تو وہ ایک نئی ٹیم، نئی قیادت، نئے چہرے اور نوجوانوں کی بہت بڑی یکجہتی، تحریک، ایک بہت بڑی موبلائزیشن. یار نوجوانوں کے حوالے سے آپ بالکل 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 میرے پروگرام پہلے بھی آپ نے کہا جی نوجوانوں کے ہاتھ میں قیادت دینی چاہیے. پارٹی میں ہر اسٹرکچر میں رابطہ کمیٹی، انٹرا پارٹی الیکشن اور اگلے بلدیاتی الیکشن میں بھی یو سی چیئرمین 65% جو ہیں وہ 35 سال سے کم عمر کے ہو، اور ایک بیٹا میئر ہو 35 سال سے کم عمر کا، ایک بیٹی جو ہے وہ ڈیپٹی میئر ہو. ایک اچھا کمبینیشن. سب ہمارے ہمارا پارٹی کھڑی ہو سکتی ہے. اونرشپ بچوں کو. اچھا پھر کراچی کے اب اس میں ہر زبان، ہر رنگ، ہر نسل، ہر علاقے کا پاکستانی. مطلب اس میں یہ نہیں کہ یہ وہ مہاجر فنومینن والی بات کر رہے ہیں. اب تو سب کی سروائیول ایک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. We have to swim together and sing together. کم وقت میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ آپ سے سوالات کر کے فائدہ اٹھاؤں. اچھا پارٹی سے آؤٹ ہونے کے بعد آپ کے پاس دو راستے تھے. ایک تو آپ سیاست سے کنارہ کشی کر لیتے، ریٹائرمنٹ لے لیتے، اور یا نئی جماعت بنا لیتے. یہ دونوں ہی کام آپ نے نہیں کیا. اس کی وجہ سر کیا تھی یہ تھوڑا سا بتا دیجئے مجھے. میں سمجھتا ہوں کہ نئی جماعت تو آفاق احمد نے بنائی تھی، اور کیا ہوا بہت مشکل سے بہت سارے مینڈکوں کو ایک ترازو میں تولنا اتنا آسان نہیں. اور پڑھے لکھا دیکھیں ایک ووٹ بینک ہے. زندہ ہے بھٹو، آج بھی زندہ ہے، اور بس اس نام پہ محترمہ بے نظیر اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کی شہادتیں کام آ رہی ہیں. اور اس میں خربوں اربوں پتی جن لوگوں نے بننا تھا وہ بن گئے، جن کے پہلے اسٹیٹس اوپر تھے. وہاں تو ویسے بھی موروثی سیاست تھی، جاگیردارانہ وڈیرا نظام تھا، اس میں وہ اور زیادہ. اب انہوں نے شہروں کا بھی رخ کر لیا. یہاں بھی اپنی صنعتیں، اپنے امپائر، اپنی جائیداد، اپنی املاک، باہر کے بینک اکاؤنٹ، یہ ساری چیزیں آپ نے سنی. اچھا ایم کیو ایم میں اس کی بی ٹیم پیدا ہوئی، جو پیپلز پارٹی کی یہ والی اے ٹیم تھی نا کرپشن والی، وہ ایم کیو ایم میں بی ٹیم پیدا ہوئی. کب سے پیدا ہوئی سر یہ؟ دیکھیں پیدا تو بہت یعنی مشرف صاحب کے زمانے سے ہی پیدا ہو گئی ہو گئی تھی. ہاں ہو گئی بالکل ہو گئی، اس میں کوئی دو رائے کما رہے تھے، چائنا کٹنگ شروع کر دی تھی. دیکھیں ایک سانپ اور کمال صاحب کے دور میں کہا جاتا ہے چائنا کٹنگ شروع ہوئی. اصل میں ہماری پرفارمنس بھی چونکہ پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر رہی، اور 300 ارب روپے 5 سال میں ملے تھے مصطفیٰ کمال کو، سالانہ 60 ارب روپے، تو کچھ ڈیلیور بھی ہوا تھا نا. تو وہ ایک سیڑھی بھی تھی، لیکن ایک سانپ بھی پالنا شروع کر دیا تھا نا، سانپ اور سیڑھی میں. اور جب 99 پر پہنچے تو اس سانپ نے ڈنک مارا اور پھر زمین پر آ گئے، پھر تقسیم ہو گئی، انتشار ہو گئی، پھر مائنس بانی کا فارمولہ آسان ہو گیا. انہوں نے اپنے پیر پہ کلاڑی نہیں، کلاڑی پہ پیر مار دیا. میں نے مشکل سے اس کو سنبھالا کہ چلے بھائی ایک بار پھر. سر مشکل سے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ سوال میں نے پہلے بھی آپ سے کیا تھا، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا دوبارہ تازہ ہو جائے. آپ کو رینجرز نے گرفتار کیا، ملزم بن کر رات میں آپ جاتے ہیں، اور صبح واپس جب آتے ہیں تو پارٹی سربراہ بن کر آتے ہیں. سر یہ کون سا جادو تھا، یہ کون سا منتر تھا ایسا آپ کا کہ ملزم جا رہے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، اور سربراہ بن کر پارٹی کے آ رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے تو پالیسی اسی دن شام کو طے کر لی تھی جب 22 اگست کو یہ واقعہ اور سانحہ ہوا تھا بلکہ. اور میں تو پریس کلب گیا تھا پہلے. رینجرز کے ڈی جی جنرل بلال اکبر صاحب نے تو مجھے ڈی جی رینجرز ہیڈ کوارٹر بلایا تھا، لیکن میں کہا نہیں، پہلے میں پریس میں جاؤں گا، اپنا موقف دوں گا. اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہاں سے مجھے یہ لے جائیں گے، بولنے نہیں دیں گے. پرویز رشید صاحب جو سینئر پی ایم ایل این کے رہنما اور اس وقت وزیر تھے، اور صبح مذاکرات کر کے گئے تھے ہم سے پی ایم ایل این نواز شریف کے بیہاف پر. اور دوسرا ایک اینکر تھے شاہزیب خان صاحب. میں نے ان دونوں کو کانفیڈنس میں لیا کہ دیکھیں میں لندن سے علیحدگی کا اعلان کرنے جا رہا ہوں. تو رینجر سے گرفتاری سے پہلے میں نے اپنا موقف ان دو لوگوں کا تو آپ نے سوچ لیا تھا. لیکن یہ جو میرا سوال ہے، اور میں کہہ بھی رہا تھا جب ٹھاکر نے مجھے پکڑا تھا سختی کے ساتھ، میں نہیں چل رہا تھا، مجھے وہ گھسیٹ کر لے جا رہا تھا. میں نے کہا یار مجھے بولنے دو، مجھے اپنا موقف دینے دو، پھر مجھے لے جانا، میں نے وہیں جانا ہے. تو آپ کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ مجھے بول لینے دو، میں موقف دے لوں گا کہ علیحدگی کا اعلان کر دوں گا تو پھر مجھے شاید چھوڑ دیں، پکڑا نہیں جاؤں گا؟ چھوڑے نہ چھوڑے میں اس لیے نہیں کر رہا تھا. اچھا دیکھیں نا، میں نے تو جب موقف دینا ہے تو دینا ہے. سربراہ کیسے بن گئے سر؟ وہاں جا کے رات میں کیا ایسا ہوتا رہا؟ وہاں کیا پوچھا آپ سے؟ کون سے آپ کو اختیارات سونپ دی انہوں نے؟ صبح پارٹی کے سربراہ بن کر آئے آپ. دیکھیں سربراہ تو میں اسی دن 22 اگست کی رات کو جب پریس کلب گیا تھا تو سوچ لیا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کہ لندن سے الگ ہونا، پاکستان کی سیاست، پاکستان میں سیاست، پاکستان کے لیے سیاست یہیں سے کرنی ہے. اب لندن سے نہیں ہوگی، انف از انف. ہم نے تو یہ کہہ دیا، ہم نے تو نعرہ لگایا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہاں میں بنوں، خالد بھائی بنتے، عامر خان اس وقت کوئی بھی بنتا، لیکن کسی میں یہ اخلاقی جرت یا سیاسی جرت نہیں تھی، یا کسی کی وہ پوزیشن نہیں بنتی تھی کہ وہ یہ کرے. مجھے معلوم تھا یہ ذمہ داری میری اور مجھے ہی الگ کرنا ہے پارٹی کو وہاں سے. اچھا الگ کرنے کا مشکل ترین کام میں نے کیا، اور پھر اس کا فائدہ جو ہے پردہ ہمارے نام سے اٹھا اور آنکھ لڑائی باقی لوگوں نے. تو خیر یہ لاٹری ان کی لگ گئی. انہوں نے کہا کہ بانی کو الگ کرنا آسان نہیں تھا، لیکن ڈاکٹر فاروق ستار تو سیدھے سادے، مصلحت گو جسے کہتے ہیں، مصالحت پسند، مفاہمت پسند
ان کو الگ ہم کسی وقت بھی کر دیں گے اگر یہ ہماری لائن ٹو نہیں کریں گے. میں نے ان کی لائن ٹو نہیں کی, اس لیے میرا ان کا راستہ الگ ہو گیا. لیکن یہ بات آپ کو ریلائز ہو گئی کہ موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں؟ دیکھیں نا, میں ایم کیو ایم کے علاوہ میں نے ابھی کسی اور پارٹی کے بارے میں سوچا ہی نہیں. پھر ایج کا فیکٹر ہے, پھر نئی پارٹی پی ایس پی بھی تو بنی. ایک اچھا, سیاست کیوں کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں دوبارہ سے جھنڈے والی گاڑی, مرات یا کچھ اور چیزیں آپ چاہتے ہیں کہ اب مجھے ملتی ہے تو میں شاید کچھ بہتر انداز سے ڈیل کر سکوں؟ میری تو یہاں تک آفر ہے کہ خالد مقبول اگر سمجھ جائیں میری بات کو کہ یہ آخری 10 اوور رہ گئے ہیں, ہم 40 اوور کھیل چکے ہیں, 50 اوور کا میچ ہے, غلطیاں کی ہیں, ہمیں ان غلطیوں سے گریز کرنا, آئندہ اس میچ کو بھی بچانا ہے اور آئندہ میچوں کے لیے ٹیم تیار کرنی. یہ 10 اوور میں ہمیں اتنے سارے کام کرنے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہو سکتا ہے کہ میں بھی سربراہ نہیں بنتا, خالد بھائی کے میں بھی نہیں بنتا, ہم الیکشن کرا کے ایک اچھا نیا ایک کنوینئر. نہیں, لیکن اب تو ڈاکٹر صاحب یہ ہو نہیں سکتا نا, آپ کو تو جب ظاہر بنیادی رکنیتی آپ کی ختم کر دی میرا مسئلہ تو نہیں ہے. پھر آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ آپ کو دوبارہ بلایا جائے گا؟ اچھا, پھر آپ نے یہ بھی نہیں کیا, چلے ایم کیو ایم نے اگر آپ کو بنیادی رکنیت ختم کر بھی دی, زور زبردستی جیسے بھی ہوا, عدالت میں کیس بھی ہوا, باقی جو دھڑے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ رابطے میں کسی حد تک تو یقیناً آج بھی ہوں گے, تو ان کے ساتھ مل کے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میرے بہادرآباد کے ساتھی مجھے ہلکا لے لیں, چاہے مجھے ہٹا رہے تھے جب ہلکا لے لیں, میری بات نہیں مان رہے تھے, میرے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھے, ان کے ذاتی مفادات میری اجتماعی سوچ سے ٹکرا رہے تھے, ٹھیک ہے نا, تو ان کے لیے تو شاید, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سرور راجپوت کے لیے اور عوام اور لوگوں کے لیے, اور جو میرا ووٹ بینک اور جو میرا ووٹ بینک نہیں بھی پورے ملک میں, اگر ایم کیو ایم کے بانی کے بعد ایم کیو ایم کا اگر کوئی برانڈ ہے, مجھے اپنے منہ سے یہ بات کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا, آپ سروے کرا لیں, آپ معلوم کر لیں, کسی سے بھی. آپ کی مقبولیت ہے, لیکن اس مقبولیت کے ہوتے ہوئے بھی مقبولیت نہیں, حصہ کیوں نہیں لے رہے پھر انتخابات میں؟ میں مقبولیت نہیں کر رہا, میں قبولیت کہتا ہوں, میں اس کو ساکھ کہتا ہوں. سر دیکھیں, قبولیت کی بات اگر آپ کریں گے تو پھر تو ڈاکٹر صاحب آپ کے علاوہ وہاں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب موجود ہیں, عامر خان صاحب موجود ہیں, بغاوت نہیں ہوئی ابھی تک, اس کا مطلب ہے کہ قبولیت تو ان کی بھی ہے. نہیں, مقبولیت تو کسی کی بھی نہیں ہے, لیکن قبولیت عوام میں ہے. آج دیکھیں عوام میں, ان میں سے سب دیکھیں, میں تو یہ چیلنج کرتا ہوں, میرا دعویٰ کہ پورے ملک کا کوئی میرے لیول کا سیاسی کارکن اتنا عوام میں, اتنا لوگوں میں, کمیونٹیز میں, برادری میں, مسالک میں, مذہبی چلانے کے لیے, ڈاکٹر صاحب ایم کیو ایم چلانے کے لیے قبولیت ان کی ضروری ہے یا کارکنان کی؟ دیکھیں میں کسی کی نہیں, میں تو عوام کی ایٹ لارج کہہ رہا ہوں. آپ کی اپنی بیس کے بغیر کسی اور کی قبولیت میں وقتی طور سے تو ہوتا ہے نا کہ دلہن وہی جو پیا من بھائی, مطلب تو وہ عارضی دلہن تو ہوگی, لیکن پھر ڈیورس ہوگی اسے بھی. آج میری ضرورت نہیں تھی, ڈیورس ہو تو پھر میرا نمبر آئے گا دوبارہ. آج میری ضرورت نہیں تھی تو میں سر ڈیورس ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ڈیورس کا انتظار کریں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب تاکہ حلالہ کر سکیں. اگر میری ڈیورس سے باقی پارٹی صحیح چل رہی ہے, باقی کے لوگوں میں ازدواجی اچھا ایک تعلق قائم ہے اور عوام کی خدمت کر رہے ہیں, ان کے میئر بلدیاتی جو ان کے پاس جتنا بھی اختیار اقتدار تھا اس سے ان کے علاوہ لوگوں کا بھلا ہوتا, وہ کچھ ڈیلیور کرتے, بدترین نااہل ترین ناکام ترین ناکامی سے دو چار نہ کرتے, اور اب عوام کو فیس کرنے کی پوزیشن میں نہیں. بلدیہ ٹاؤن کا NA 249 کا الیکشن تو ایک آئی اوپنر ہے نا, کہ پی ایس پی جو ہم سے نیچے تھی 2018 میں, چوتھے نمبر پر وہ چوتھے پر آ گئی اور ہم چھٹے پر چلے گئے. اس کے بعد بھی اگر وہ دعویٰ کریں کہ وہ نظریاتی سیاست کر رہے ہیں تو میرے خیال میں انہوں نے طے کر لیا. یہ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب کہ 2018 کے الیکشن میں جنہوں نے ہرایا, یعنی پی ٹی آئی کی بات کروں گا, کراچی میں ان کا ووٹ بینک آ گیا, جس طرح بھی ہوا اسی کے اتحاد ایم کیو ایم بن گئی, انہی سے 2 وزارتیں لے لی ہیں, وہ 12 نکات جو لکھ کر دیے گئے تھے کسی بھی عمل نہیں ہوا. اس کے باوجود ایم کیو ایم اگر آج شامل ہے, پی ٹی آئی حکومت کا حصہ ہے, تو وجہ کیا ہے؟ آپ تو کہتا ہوں حالانکہ ریکارڈ ایم کیو ایم کا یہ رہا ہے کہ اگر نہیں کوئی حکومت بات مانتی, اگر حصہ ہیں باہر آ جاتے تھے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا مجبوریاں, بے بس کیوں ہیں ایم کیو ایم والے؟ دیکھیں, ایک تو اندرونی اختلافات بہت شدید ہیں, میری بالکل مصدق اطلاعات ہیں نا. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ ایک آپ کی بیس نہیں ہے, آپ کی کارکردگی نہیں ہے, آپ کے عوام کے ساتھ کنیکٹیوٹی نہیں ہے, اور پھر اس بات کا بھی ڈر اور خدشہ ہے کہ کچھ لوگوں کی گرفتاریوں کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے. پھر جو وزارتیں اس سے جو کام, بس وزارتوں سے ایک شیلڈ ہے, ایک پروٹیکشن ہے کہ وہ جو چیز اگر کہیں ہونی ہے وہ نہیں ہو رہی. دیکھیں وزارتیں, مراتیں, مفادات, تو اس کا مطلب آپ تو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مسنگ پرسن نہیں ملے, دفاتر نہیں ملے, پانی کے مسئلے پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے, گٹر اور کچرا مردم شماری
مردم شماری پر آپ نے کمپرومائز کر لیا. کمپرومائز سب سے کر بڑی لیا، بات. دستخط کر کے آ گئے، دستخط کر کے آ 5% گئے. پر ختم ہو گئی نا بات اس کے بعد. تو جو ہم نے خدا کر کے بڑی محنت سے شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم سے فلور آف دی ہاؤس میں کہلوایا تھا 5% آڈٹ، تھرڈ پارٹی آڈٹ اور سیمپل مردم شماری ہوگی، اور اس میں طے ہوگا کہ کراچی میں کتنی دھاندلی ہوئی ہے. ایک چانس تھا کراچی والوں کے پاس کہ پورے کراچی کی دوبارہ گنتی ہوتی ہے، اگر یہ وہ بھی ضائع کر دیا ان لوگوں وہ ضائع کر دیا. اچھا سر، یہ جو تمام ایم کیو جو پہلی بار فلور پہ ملا تھا، جی جی بالکل حکومت نے اعتراف، سر، وزیر وہ اعظم دیکھیے سٹنگ پرائم منسٹر 2013 نے کے کہا. بعد یہ تو سندھ اسمبلی میں بھی سارے اختیارات ان کے سامنے ہی گئے ہیں، لوگ موجود تھے. سر، آپس کے اختلافات اتنے سارے دھڑے بن گئے ہیں، ان کی وجہ سے آپ نہیں سمجھتے کہ قوم نے، بالخصوص کراچی کی اگر بات کروں تو سب نے بڑا نقصان اٹھایا آپ لوگوں کے اختلافات کی وجہ سے؟ دیکھیں، اختلافات سے تو نقصان ہوا ہی، لیکن اگر اختلافات کی وجہ نظریہ، سوچ و فکر اور جو بگاڑ اور خرابی ہے اس میں کہیں تصادم ہے، تو اسی لیے حل نکالا گیا کہ میری عمر کے لوگوں میں میرے جو ہم اثر ہیں، شاید ہماری انا کا مسئلہ ہو، ہم ایک دوسرے کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہ ہو، سب ابو بننا چاہتے ہیں، کوئی چاچا اور تایا ابو کا رول نہیں لے رہا. تو میں نے تو کئی پروگرام میں کہا خالد مقبول کو ابو مان لیتے ہیں، میں اگر ان سے بڑا ہوں میں تایا ابو بن جاتا ہوں، ایک گھر میں ایک ہی ابو ہوگا، باقی چاچے بن جائیں، لیکن ہم طے کر دیں کہ آگے کا وے تو یہ طے فارورڈ. کون کرے گا ڈاکٹر صاحب کہ ابو کون ہوگا، تایا کون ہوگا؟ کیونکہ ایم کیو ایم اس وقت جو چلائی جا رہی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، اب لندن سے نہیں چلائی جاتی، اب تو غالباً اشارہ جہاں سے اب ہو کر آ رہے ہیں اسلام آباد کی جانب اشارے ہوتے ہیں، تو وہ اگر مان لیں کون ابو ہے کون تایا تو پھر ہی بات بنے گی. دیکھیں، ان کا ماننا جتنا ضروری ہے اتنا ہی، بلکہ اس سے زیادہ ضروری آپ کی اپنی بیس اگر ایروڈ ہو رہی تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے پاکستان کی سیاست میں، کہاں دفاع، سلامتی، ملک کی بقا، پھر تعمیر و ترقی کا عمل، آئین کی اور قانون کی عملداری، اور کراچی کو کہاں لے جانا، اس کا قومی دھارے میں کیا کردار ہے، قومی ایجنڈا ایک ہونا چاہیے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جس پر ہم سارے ریاست کے جو ستون اور آئین کے جو پلرز ہیں ان کو مل کر سوچنا چاہیے. ان سب کو آپس میں ایک اچھا، دوسرے یہ مل کر تو سوچنا چاہیے نا. یہ جو پاکستان کے مسائل ہیں، ناظرین چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے، بڑی زبردست بات کر رہے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، کہ مل کر جب تک نہیں سوچا جائے گا، وہ صرف کراچی کے مسائل نہ ہوں، یہ صرف ایم کیو ایم یا کراچی کے مسائل کی بات نہیں کرے، قومی مسائل کی طرف اب جو بات چل نکلی ہے اس طرف ہم جائیں گے. پھر یہ پورے پاکستان کے جو مسائل ہیں ڈاکٹر صاحب اس طرح کہہ رہے ہیں جی مل کر چلنا ہوگا. اچھا، مل کر کس طرح چلیں گے، اس پر ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھیں گے بریک کے بعد. چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد یہیں سے آغاز کریں گے. مل کر کس طرح ہو سکتا ہے، آپس کے اختلافات تمام سیاسی جماعتوں کس طرح ایک طرف ہو سکتے ہیں، اور پاکستان جو سب سے مین ایجنڈا ہونا چاہیے، جو عوامی مسائل سب سے پہلے ہونے چاہیے، اس پر کیوں بات نہیں ہوتی؟ اس پر ہم بات کریں گے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے اس بریک کے بعد. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے الگ خبر. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جی کہ قومی حکومت بننے کی طرف جس طرح شہباز شریف صاحب کی تجویز ہے، کس طرح اس پر ہو سکتا ہے عمل درآمد، کیونکہ انہوں نے ایک ساتھ بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا جی تحریک انصاف اس میں شامل نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب، دوبارہ کراچی کے مسائل پہ بھی آتا ہوں، لیکن یہ جو قومی حکومت کی تجویز ہے اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں جی تحریک انصاف شامل نہیں ہوگی، باقی سیاسی جماعتیں ساری اکٹھی ہو کے کوئی حل نکال سکتی ہیں. میرے خیال میں اگر قومی حکومت سے پہلے شہباز شریف صاحب ہوں یا جو بھی اس طرح کے سیاسی اکابرین سوچ رکھتے ہیں، وہ قومی ایجنڈے کی اگر ایک بات کریں پہلے کہ ایک کم سے کم اتفاق رائے اگلے 10-15 سالوں کے لیے کہ انتخابات ہوتے رہیں، سیاسی جمہوری حکومتیں آتی رہیں، اور ان کا انحصار زیادہ سے زیادہ پالیسی سازی کا پارلیمان کی طرف بھی منتقل ہوتا رہے. بالکل. اور اس قومی اتفاق رائے میں تو یہ بھی چاہوں گا کہ ساری سیاسی جماعتیں مل کر اگر اس کو وضع کریں تو یہ قوم کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہوگی. اور پھر وہ باقی جو ریاست کے ادارے ہیں جیسے جوڈیشری ہے اور اسٹیبلشمنٹ جیسے یعنی فوج پاکستان، ان کے بڑے، چاہے ان کے جو ریٹائرڈ جو چیف آف دی آرمی سٹاف ہو سکتے ہیں، کوئی ان کا ایسا فورم بنے کہ ملک کو آگے اب کس طرح چلانا ہے، کہاں لے جانا ہے، اور اس میں کیا رکاوٹ ہے، اس کو کیسے دور کیا جائے گا. یہ تو نہیں کہ 10 سال کے لیے مارشل لا ہے، وہ سیاسی جماعتوں، جمہوری قوتوں کو پر سارا ملبہ ڈال دیں، اور جب مشرف صاحب چلے جائیں تو ساری سیاسی جماعتیں مشرف صاحب پہ اور مارشل لا پہ یا ضیاء الحق پہ سارا ملبہ ڈال دیں. میرے خیال میں اس طرح تو عوام کنفیوزڈ ہیں، بیزار ہو گئے ساری چیزوں سے.
تو میرے خیال میں اگر اب لوگوں کا اعتبار حاصل کرنا ہے تو مشرف صاحب کا تو سر آج بھی ایم کیو ایم دفاع کرتی ہے عامر کا، یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ فنڈز بہت دیے اس نے ایم کیو ایم کو کھل کے؟ بڑی جماعتوں کے جو نام نہاد سیاسی جمہوری رویے تھے وہ ایم کیو ایم کو ساتھ لے کر نہیں چل سکے اور ایم کیو ایم کو دیوار سے لگا دیا گیا ان جمہوری ادوار میں بھی، تو پھر ظاہر ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، جب فوجی کوئی دور حکومت آئے تو اگر آپ کا ہاتھ تھام لے تو آپ کے شہر میں اگر 300 ارب روپے 5 سال میں مل جائیں، اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں؟ تو میرے خیال میں وہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے نا، تو اس کو ایم کیو ایم کے غیر جمہوری رویے سے تعبیر نہ کیا جائے۔ اسی طرح تو اگر آج کل پی ڈی ایم کیوں ٹوٹی، کس لیے ٹوٹی، زرداری صاحب پیپلز پارٹی کیوں الگ ہوئی، پھر اسی طریقے سے جب ایم کیو ایم کے اندر انتشار و تقسیم پیدا ہو رہی تھی تو پیپلز پارٹی کیوں خاموش تھی، بلاول بھٹو نے بعد میں کیوں کہا کہ جب ایم کیو ایم کے بانی کی زبا بندی ہوئی تھی ہمیں بولنا چاہیے تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری باتیں محسوس کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ غیر سیاسی غیر جمہوری چیزیں ہوئیں، لیکن بعد میں خیال آتا ہے جب میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگواں نہ ہوں، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی تو سب کی باری آتی ہے، پہلے -1 ہوتا ہے، پھر -2 ہوتا ہے، پھر -3 ابھی تک نہیں ہوا ہے، لیکن جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب -3 ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، یہ جو -1، اچھا اب جب -3 کی بات آ رہی تو شہباز شریف کہہ رہے قومی حکومت بنے، میں کہہ رہا ہوں قومی ایجنڈا پہلے آئے اور قومی ایجنڈے میں طے کر لیں۔ ایم کیو ایم کا جو ہے نا جو میں نظریہ ہے ایم کیو ایم کا، میں کہتا ہوں کہ میرا ایجنڈا لینڈ ریفارمز ہے، ٹیکسوں کی منصفانہ جو نظام، پھر وسائل کی منصفانہ تقسیم، آرٹیکل 160، 149(4), آرٹیکل 140 ہے کہ بلدیاتی اختیارات، یہ ساری چیزیں اگلے 5 سال میں ہوں، لیکن طے تو ہو کہ کبھی نہ کبھی یہ بھی ہوگا۔ پہلے تھا کہ مضبوط مرکز مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے، چلو ہم نے 18ویں ترمیم، اس سے ہمیں کوئی بھلا نہیں ہوا بلکہ الٹا ہمیں ووٹ دیا تھا سر 18ویں ترمیم کے لیے، اور اب آپ اس وقت مشرف صاحب کے دور میں بھی کوٹا سسٹم ختم نہیں کرا سکے آپ لوگ، جتنے وعدے کیے تھے ظاہر اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اچھا سر، یہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ وہ غلطیاں ہیں جو بڑی غلطیاں ہیں جو اب بھی موجود ہیں، جو موجود ابھی بھی بات نہیں کر لیکن رہی ہے، میں اب اگر بات کرتا ہوں تو یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ غلطی ہم نے نہیں کی، اچھا آج اس کا اعتراف کرتے ہوئے جی آئندہ اگر موبلائزیشن ہو، چاہے اس کی بیس مہاجر ووٹ بینک ہو، لیکن اب یہ مہاجر ووٹ بینک اکیلا شہری سندھ میں کوئی گل نہیں کھلا سکتا۔ تا وقتی کے دیگر اکائیاں جو دوسری پارٹیوں میں جڑی ہوئی ہیں وہ بھی اپنی اپنی پارٹیوں سے کسی حد تک اپنی وابستگی کم کر کے کراچی کو اون کراچی، سیو کراچی، میک کراچی، ایک مشترکہ اونرشپ جو میرا فارمولا ہے کہ ایک قومی ایجنڈا، ایک کراچی ایجنڈا، کیونکہ کراچی قومی ایجنڈے میں بھی سب سے اوپر نظر آنا چاہیے، اور کراچی کا بھی ایک ایجنڈا، یہاں کی تمام جو سیاسی ترتیب و ترکیب مختلف پارٹیوں کا جو وزن ہے، یہ لڑائی کیے بغیر کہ کس کا کراچی ہے یہ طے نہیں ہوگا۔ جو جیتے گا کہا جائے گا کہ انہوں نے جتایا ہے، دیکھ لیجئے گا اگلے الیکشن میں بھی جو جیتے گا وہ کہے گا پی ٹی آئی جیتی، ہم نے کہہ دیا کہ آپ کو 6 سیٹیں دی گئیں، اور ہم ثابت بھی کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم کا زمانہ تھا تو ان کی بھی 3 4 5 سیٹوں پر سوالات ہوتے تھے، تو اس آپ نے تسلیم بھی کیا 2013 میں کچھ سیٹیں ہم نے جیتی تھی اور کچھ حاصل کر لی تھی زور بازو سے، بازو کر لی تھی۔ تو دیکھیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آپ بھی یہی کر رہے ہیں۔ اچھا لیکن ایک بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے، جو اس وقت ہماری تنقید کرتے تھے وہ آج وہ بھی کر رہے ہیں، وہ خود بھی یہی کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں کیا کہیں گے آپ کہ ایم کیو ایم کو جو ووٹ پڑتا تھا وہ بانی کے نام پر پڑتا تھا، پتنگ کے نشان پر پڑتا تھا، اور آج بھی اگر ایم کیو ایم پیچھے ہے تو اس لیے ہے کہ -1 ہو چکا ہے، اگر وہ آج بھی آ جائیں تو وہی پاپولیرٹی ہوگی ایم کیو ایم کی، اتنی سیٹیں آ جائیں گی، مانتے ہیں اس بات کو آپ؟ دیکھیں بانی تو ایک ہی ہوتا ہے اور یہ بنائی تو انہوں نے ہی تھی، تو وہ بانی تو ہیں، تو پارٹی بنی کی ہسٹری میں نہیں، یہ میں نہیں مانتا، کیونکہ ایک اچھا اس نے بنائی تھی اس کو آپ نے الگ کر دیا، پارٹی ان کی نہیں ہے، پارٹی اب اس وقت آپ کی تھی، پھر اب میرے نقطہ نظر سے کیوں الگ کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے پاکستان کے آئین کی بھی خلاف ورزی کی۔ آپ غدار سمجھتے ہیں بانی کو؟ یہ بھی میں نہیں کہوں گا، یہ بھی میں نہیں۔ سر آپ کھل کے بات کریں نا، یہ تو پھر بات نہیں ہے کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں بنائی ضرور تھی لیکن انہوں نے غداری کر دی، تو غدار سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے ڈاکٹر فاروق ستار بانی کو غدار کہہ رہے ہیں۔ میں جتنا کہنا چاہوں گا اتنا ہی کہوں گا، جو 22 اگست کو کہا تھا آج بھی وہی کہوں گا، میرے منہ میں کوئی اپنے الفاظ ڈال نہیں سکتا، جو میں کہوں گا میں اسی سٹینڈ پہ قائم ہوں کہ یہ طے کرنا پارٹیوں کا، پارٹی کے لوگوں کا نہیں کہ ان کا رہنما یا کوئی بھی غدار تھا ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ بالآخر پاکستان کے آئین کے مطابق ریاست کا بھی نہیں ہے، یہ عدالت کا کام ہے، اور عدالت میں وہ 22 اگست کا کیس اب تک چل رہا ہے، 6 سال ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اس کیس سے ہی طے ہوگا، پھر وہ جب تک ایگزاسٹ نہیں ہو جائے گا سپریم کورٹ تک، آخری فیصلہ سپریم کورٹ کو دینا، ابھی تو دہشت گردی کی عدالت میں چل رہا ہے مقدمہ، تو اس لیے، لیکن میں نے ہی مناسب سمجھا اپنی دانش میں کہ بھئی پاکستان کے مخالف نعرے لگ گئے،
نہیں ہونا چاہیے تھا, بہت برا ہوا. برا ہوا, ایم کیو ایم کے آئین کے خلاف, ارے برا ہم نے ڈیناؤنس کیا, مذمت کی, ہم نے کوئی لفظ اس پر ڈاکٹر صاحب کوئی رد عمل نہیں آیا. جو بعد میں باتیں مصطفیٰ کمال صاحب نے ٹی وی پر بوانگ دوہا لا کر کہہ دی کہ جو رو کے ایجنٹ بھی تھے, تعلقات بھی تھے, رو والوں سے پیسے بھی لیتے رہے, کراچی سے ہی بتہ باہر جاتا رہا, بوری بند لاشیں گرتی رہی, آپ اس کی بات نہیں کرتے. آپ سربراہ بھی رہے, تمام چیزیں, سب سے سینئر آدمی ہیں آپ کے سامنے سب کچھ ہوتا رہا. سر آپ کو بھی اس بات پہ تو نہیں سچ بول دینا چاہیے. آج کے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میں مصطفیٰ کو یہ کہتا ہوں, لے میرے تجربوں سے سبق اے میرے رقیب, 2-4 سال عمر میں تم سے بڑا ہوں میں, تجھ سے بڑا ہوں میں. تو میرا یہ کہنا ہے میرے بھائی کہ یہ نادانی ہوتی ہے کہ سنی سنائی. سچ بولنا نادانی ہے؟ نہیں, سنیں میری بات, میں کیا رہا ہوں. جب مصطفیٰ نے اگر اپنی دانش میں یہ سچ بولا تھا تو مصطفیٰ کمال کے پاس ایف آئی اے والے گئے تھے, شاہد حیات اس وقت حیات تھے, گئے تھے, تو ثبوت نہیں دے سکے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ, ثبوت نہیں دے سکے. نہیں دے سکے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ والی بات جو میں نے بھی کہیں سنی ہو کہ بھئی یہاں شاید دیکھیں اتنے زیادہ مطلب معصوم سارے ان کیوں والے کہ یہاں بوری بند لاشیں ملتی رہی, بتہ خوری ہوتی رہی, ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی, مہاجر قاتل مقتول کی سیاست ہوتی رہی. اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے سینئر آدمی آج سب کا دفاع کر رہے ہیں کہ جی یہ مجھے نہیں معلوم. دفاع نہیں کر رہا, میں دفاع نہیں کر رہا. اگر ایسا ہوا ہے تو غلط ہوا. اگر کا لفظ ضرور لگاؤں گا کیونکہ I am not privy to that, I was not a part of that. If there was a conspiracy, if there was an askari wing, if it was operating, اگر وہ covertly ایکٹ کرتا تھا, اگر ایسا تھا, میں جس ونگ میں یا جہاں میں کام آپ کے سامنے لوگوں نے ترقی نہیں کی آپ کی پارٹی میں, جو سائیکلوں پر آئے تھے ڈیفینس میں, جن کے بنگلے بنا لی جنہوں نے, اور آپ پھر کہہ رہے ہیں جی اگر کچھ کیا ہے تو آپ سر ان کی تو گواہی دیں کہ جی بالکل انہوں نے کرپشن کی ہے, اسی لیے سائیکل سے آج وہ پراڈو پر آ گئے. دیکھیں ان کے خلاف تو میری لڑائی ہے ہی نا, اور انہی کی جو باقیات تھی انہی کی وجہ سے وہ آپ پر بھی الزام لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ کسی پروگرام میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے دوبارہ پوچھئے گا کہ سر ہم نے اگر پیسہ کما لیا ہے تو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے بھی پیسہ کمایا ہے, اسی لیے تو امریکہ میں ڈپارٹمنٹل اسٹور کی چینز کی پوری چین بنا لی انہوں نے. مطلب یہ ہے کہ مجھ سے حلفیہ لے لیں, قسمیہ لے لیں, میری والدہ کی قسم لے لیں, میری بیٹیوں کی قسم لے لیں, اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں. اور پھر میں تو ہر جگہ ببانگ دول کہتا ہوں کہ 5,000 یا 10,000 کارکنوں کی ایک اسمبلی بلائیں اور انہیں سوال کرنے کا حق دیں, اور ان کے سامنے یہ کلیم کرے کہ میرے پاس کیا ہے, میں اپنا ڈکلیئر کرتا ہوں, آپ بھی ڈکلیئر کریں. آئیں پارٹی میں احتساب کا نظام, میں نے کہا سیل بنائیں, ہر پارٹی کو کہتا ہوں. صرف نیب فیصلہ. آپ آج بھی پی آئی بی کالونی میں رہ رہے ہیں؟ میں رہتا ہوں. اچھا, کیونکہ اچھا میری گاڑی 95 لاکھ کی جو میری لینڈ کروزر تھی, جب میں نے 9 نومبر کو بھی بتایا کہاں سے لیا, اور میں نے باقی لوگوں کی بھی بتائی تھی کیا تھی, اور وہ بھی کس کس لی, اور آج بھی اس کے بدلے میں نے یہی سوال تو پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایم کیو ایم میں جس طرح آپ 24 آور سیاست کر رہے تھے, آپ کو ٹائم نہیں تھا کاروبار کرنے کا, یہ باقی لوگ فیصل سزواری اس طرح کی جو لوگ آئے تھے پارٹی میں, یہ بھی 24 آور سیاست کرتے رہے. سر کس طرح بنگلے بن گئے سیاست کرتے کرتے؟ دیکھیں اس کا جواب تو پھر اگر ان کے بنگلے بنے تو وہ دیں گے, لیکن آپ کے سامنے آپ سربراہ تھے. سربراہ سر اتنا مطلب وہ ہوتا ہے معصوم کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے نیچے کیا ہو رہا ہے. اسی لیے میں نے کہا پارٹی کا احتساب کا نظام ہو, احتساب سیل ہو. اچھا, آپ حساب مانگتے رہے میئر کراچی, سابق میئر کراچی وسیم اختر صاحب سے. میں نے بھی ان کے 2-3 انٹرویوز کیے, انہوں نے کہا جی کس بات کا ہم حساب دیں, اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کون ہوتے ہیں. سر آپ حساب مانگ رہے تھے یا حصہ مانگ رہے تھے ان سے؟ حساب. جس طرح وہ غصے میں آ رہے تھے, لگ یہ رہا تھا کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے حساب نہیں مانگا, حصہ مانگا. اچھا, اگر میں نے حصہ مانگا ہوتا تو یہ بات پبلک میں آتی نہیں, یہ بات پبلک میں ہوتی نہیں اگر میں نے حصہ مانگا ہوتا. جو لوگ وسیم اختر بھائی کے خلاف تھے ان الزامات پر کہ بھئی وہاں گڑبڑ ہے اور کرپشن ہو رہی ہے اور کانٹریکٹ صحیح نہیں دیا رہے, اور ایسے افسران کو لگایا گیا ہے جو بدنام زمانہ افسر ہیں, اور وہی افسر چل رہے ہیں, ہر دور میں وہی چل رہے ہیں, تو پھر مجھ پر الزام آ رہا تھا. جبھی میں نے وسیم بھائی سے حساب مانگا تھا تاکہ میں دوسروں کو مطمئن کر سکوں. مجھ پہ بات آ رہی تھی کہ وہ میرے قریب تر تھے, یہ بات تھی. لیکن جب مجھے الگ کیا تو پھر وسیم اختر کو کسی نے نہیں پوچھا, کسی نے الگ نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ شاید حصوں کی بات بعد میں ہوئی, میں نے حساب کی بات کی, پھر کسی نے حساب نہیں مانگا. تو مطلب یہ اور ثابت ہوا کہ جو مجھے کہتے تھے ڈپٹی کنوینئرز کہ آپ لیں حساب ورنہ آپ پہ بات آئے گی, اور وہ خاموش ہیں آج سارے. آج وہ خاموش ہے, اور پورے 4 سال گزر گئے, کسی نے وسیم اختر بھائی کو ہٹانے کی بات نہیں کی, اور میں ان کا دفاع کرتا رہا ان کے حلف پر سب کے سامنے. اور میں نے تو وسیم اختر بھائی کے لیے کہاں کہاں حلف دیا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہے, کہاں کہاں. یہ بھی میں بلٹ پروف گاڑیاں جن کو دی سر, ان کا بھی وسیم اختر صاحب نے, وہ بھی آپ نے. اب دیکھیں وہ ساری باتیں تو آپ کو کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں خاموشی اختیار کی گئی, کہاں کہاں خاموش کر دیا گیا بلٹ پروف گاڑیاں دے کر. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو وہ آپ وہ والی باتیں کہہ رہے ہیں کہ جہاں کوئی پیسہ اگر
کانٹریکٹ میں کہیں بچا ہوگا. KMC ایک ایسا ادارہ ہے, ایک ایسی مسٹری ہے کہ تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہوں گے, لیکن اس کے جو کیپٹل ریسورسز ہیں وہ پورے کراچی میں اتنے بکھرے ہوئے ہیں کہ ان کا کہیں نہ کہیں حساب کتاب ہو رہا ہے, آپ کو مجھے پتہ بھی نہیں چلے. سر 2-3 چیزیں میں چاہتا ہوں کوئکلی آپ سے پوچھ لوں. ایک تو یہ بتائیے کہ آپ بھی میئر رہے, اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب ایم کی طرف سے میئر رہے, پھر وسیم اختر صاحب میئر آئے. سر تینوں میں بہتر میئر, ایمانداری سے جو آپ ظاہر جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھ رہے, آج کون سا بہتر میئر تھا ان تینوں میں, وسیم اختر, مصطفیٰ کمال, ڈاکٹر فاروق ستار؟ دیکھیں پہلی بات تو تینوں کا کمپیریزن نہیں ہوگا. میرا وسیم اختر سے ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے اختیارات میرے اختیارات برابر تھے, ان کے وسائل میرے بہتر وسائل. میئر نہیں, وہ آپ فیصلہ کریں, لوگ کریں, سروے کریں. آپ کا کیا نظریہ؟ دیکھیں میرے زمانے میں کم از کم کچرا اٹھتا تھا, انہوں نے صرف اختیارات کا رونا رو کر اقتدار کو انجوائے کیا, اور 3 سال بعد اقتدار کو منہ پہ نہیں مارا, اگر اختیار نہیں ملا, ایجیٹیشن نہیں کیا, موبلائزیشن نہیں کی, تو بیٹھے کیوں رہے وہ اور پوری پارٹی. ان سے سوال یہ اور ہے. پھر بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں, پھر الیکشن اور میں پھر حصہ لیں گے, اور پھر یہ بات بتا نہیں رہے کارکنان کو کہ اختیارات نہیں ہوں گے, ہمیں ووٹ بے شک دے ایک دیجیے کام گا. کر لیتے نا کہ سارے وسائل کو پول کر کے صرف کچرا اٹھا لیتے, خدا کی قسم واہ واہ ہو جاتی, واہ واہ ہو جاتی ہے کارکنان, صرف پھر کچرا, خوش ہو جاتے. آپ اچھا باقی سر, کام نہ کرتے. آپ کی سیاست میں ڈاکٹر صاحب آخری, چونکہ میں آپ سے ظاہر ہے ٹھیک ہے, سالڈ ویسٹ بھی صوبائی آپ حکومت سے نے لے ہوتی ہے, لیا ڈاکٹر صاحب کم از کم 2-4-5 پروگرام اکٹھے ہوں, بہت ہاں, ساری چیزیں رہ میرے تو جاتی ہیں. 2-4 پروگرام ہونے چاہیے. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ کیا کہیں گے کامران ٹسوری صاحب کے واقعے نے کہ جی فاروق ستار صاحب نے پیسے پکڑ لیے تھے, اس لیے سینیٹر بنانا چاہ رہے تھے, ڈپٹی کنوینر بنانا چاہ رہے تھے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں کہ پارٹی میں یہ روایت رہی. پیسے پکڑنے سے انکار نہیں کر رہے؟ کیا پیسے پکڑنے سے نہیں انکار اللہ نہ کر رہے کرے, ہیں تو بات تو ڈپٹی کنوینر کے حوالے سے؟ ڈپٹی کنوینئر ایک جونیئر آدمی سر, اتنی دیر میں تو آپ کے یہاں کوئی یونٹ انچارج نہیں بنتا ہے جتنی جلدی آپ نے ڈپٹی کنوینر بنا دیا تھا. اچھا, اگر میں نے ڈپٹی کنوینر بنا دیا تو ان کو MPA کے لیے بھی نامینیٹ پوری رابطہ کمیونٹی کیا, میں نہیں تھا اس میں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے کچھ ایسے احسانات ہیں پارٹی میں, 7 دفاتر دلانا. اچھا, جو PSP کے غبارے کس سے دلائے سر یہ دفاتر؟ کامران ٹسوری نے. کس سے دلائے, کس کے پاس تھے؟ ظاہر ہے کہ اداروں نے ہی اپنے زیر تحویل لیا. اداروں میں ان کی اچھی بات چیت ہے اس لیے دفاتر دلا دی انہوں نے. اداروں سے ان کی بات چیت ہوگی, انہوں نے بات چیت کی اور انہوں نے کہا کہ بھائی اگر یہ آپ نہیں دیں گے تو فاروق ستار صاحب کے گھر میں جو آفس بنا ہوا ہے, میری پرائیویسی متاثر ہو رہی ہے. میرے گھر پہ آفس تھا نا, ایک ہی آفس تھا. جی جی بالکل. تو ہمیں کچھ آفیسز تو چاہیے تھے, 7 دفتر میں ملے. یہ ان کی بات چیت اچھی تھی اس لیے انہوں نے, تو اب بھی بات چیت اچھی ہوگی سر, اب بھی ملاقاتیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ اب اچھی ہے یا نہیں ہے, کل اچھی تھی نہیں تھی. انہوں نے 7 دفعہ, اچھا سر ایک اسکینڈل بھی آپ کا, 7 دفاتر دلائے تھے. PSP کے غبارے سے ہوا نکالنے میں اور وہ کھڑے ہوئے تھے. پوری پارٹی نے ہمیں پیٹھ تھپتھپائی تھی کہ آپ نے زبردست کام کیا, آپ نے سٹینڈ لیا, آپ کسی سے ڈرے نہیں, گھبرائی نہیں, اور آپ نے PSP کے ساتھ نہ چاہتے بھی اگر آپ کا ایک الحاق ہوا تھا تو آپ نے 24 کسی نے کرایا تو بتا چکے ہیں وہ بھی 24 گھنٹے میں پھر آپ وہ بھی تو کسی نے کرایا تھا نا. دیکھیں نا, وہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ حالات کا ایک جبر ضرور تھا. ایسے پیغامات نظر آتے تھے کہ جو سوشل لائٹ تھی وہ کہتے تھے کہ اس کے علاوہ چارہ نہیں, آپ کو کرنا پڑے گا, تب جا کے شاید آپ کو اسپیس ملے گی, ورنہ آپ کو اسپیس نہیں ملے گی. مجبوری میں آپ نے یہ کام اٹیمپٹ کے طور پہ کیا. کیا. ابھی یہ مجھے کیا کہیں گے اس میں جاتے جاتے آپ کہ اس وقت جو سیاست ہے پورے پاکستان کی, کراچی کا تو آپ نے حل بتا دیا کہ جی یہ حل ہے. نہیں, حل اور بھی بتاتا ہوں. اچھا وہ سر حل بتا دیجیے, MKM کے دھڑے ایک ہو, حل بتائیں. MKM کے دھڑے ایک ہو, انٹرا پارٹی الیکشن ہو, MKM کے دھڑے ایک ہو. میں اور خالد, دھڑوں میں کس کس کی بات کر رہے ہیں؟ خالد مقبول, میں, اور پھر اس کے بعد PSP کے لوگ. اور آفاق احمد صاحب. دیکھیں آفاق احمد جو ہیں وہ چونکہ پارٹی الگ بنا چکے ہیں اور مصطفیٰ نے بنائی ہے, لیکن ان کو وہ شاید MKM میں آنا نہ چاہے. ان کی بھی ایک وہ رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ماجد سیاست پہ آپ آ جائیں, جبکہ اس وقت کراچی کی ڈیموگرافی, اور مصطفیٰ کمال نیشنل سیاست کر رہے ہیں. ہاں, میں بھی ایک نیشنل سیاست کا ہی علمبردار ہوں. وہ آئیں گے, آپ چاہ رہے ہیں مصطفیٰ کمال, آپ, میں سمجھتا ہوں کہ مہاجروں کا کلیدی رول ہے میری نیشنل سیاست میں, اور وہی پاکستان کو 22ویں صدی میں لے جائیں گے. کراچی ہی لے جائے گا, لیکن ہے کہ باقی جو اکائیاں ان کی اہمیت کو, ان کی موجودگی کو, 3 لوگوں کو اکٹھا کون کرے گا, پھر ان کا انتظار کریں. میں کروں گا, اور میں اس کے لیے نکل پڑا ہوں, کرنے جا رہے ہیں. اور میں نے کئی مرتبہ اذان دے دی, اور خالد مقبول کو سب سے پہلے پکارا, کہا کہ آپ ہوش کے ناخن لو, نوشتہ دیوار پڑھو, دیکھ لو, انا کو ایک طرف رکھوں, آئے انٹرا پارٹی الیکشن کراتے ہیں, لوگوں کے ہاتھوں میں دیتے ہیں, ان کو بھی سمجھاتے ہیں یہ ووٹ بینک ضائع ہو رہا ہے, ایک اچھا مڈل کلاس. مصطفیٰ کمال کی اپنی جماعت ہے, وہ کیوں ختم کر کے آپ کے ساتھ شامل نہیں, میرے خیال میں ایک وقت آئے گا کہ جب وہ بھی محسوس کریں گے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا ابھی جو بلدیاتی انتخابات کی بات ہو رہی ہے, اچھا اگر کرا دیتی ہے گورنمنٹ بلدیاتی انتخابات, آفاق احمد نے چونکہ ایک استقامت کے ساتھ سیاست کی ہے اور ایک نعرے کے ساتھ لگے رہے ہیں, اور ان کے کچھ ایسے بیان آتا ہے جس سے انہوں نے مہاجروں کے زخموں پہ کچھ مرہم رکھا ہے. کر تو ان کے پاس بھی آج ڈاکٹر فاروق ستار صاحب تعریف کر رہے ہیں آفاق احمد صاحب کی MKM سے نکلنے کے بعد. نہیں, میں اس حد تک کر رہا ہوں. دیکھیں جو ماضی کی غلطیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, واپسی کیسے ہوگی اگر پارٹی میں آنا ہے وہ ایک الگ بات ہے. عامر خان اپنا فارمولہ دے دیں,
لیکن خالد مقبول دروازے بند کر دیں, عامر خان اپنا فارمولہ دے, لیکن میرا فارمولہ ہے کہ کوئی نہ کوئی وہ جس طرح عامر خان کے لیے ہوا تھا ویسا ہی ہونا چاہیے, اور وہ ان کو اس طرح آئیں گے جس طرح عامر خان صاحب آئے تھے. دیکھیں ایسا ہونا چاہیے, ایسا تک ہونا چاہیے. اس میں دیکھیں وہ کہیں پر بھی جا کر یہ کہیں کہ وہ غلط ہوا تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا تھا. کہیں نہ کہیں سب سے غلطیاں ہوئی ہیں میرے خیال میں, کہیں نہ کہیں آپ کو زخموں پہ مرہم. جاتے جاتے قومی پورے پاکستان کے مسائل کا 30 سیکنڈ بہت ہی پہنچ چکے ہیں ہم قریب خبروں کے. ان کی موجودگی کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے, اور موجودہ دور میں اس وقت جو حالات ہیں. پھر میں تو اس حد تک قائل ہوں کہ گریٹر کراچی یونٹی میں جماعت اسلامی, حافظ نعیم الرحمان کا, مسلم لیگ, سب کو مل کر چلنا چاہیے ڈاکٹر صاحب. اور اس میں 149 میں کمیشن بنے, 1600 ارب روپے اگر 4 سال میں ملنے ہیں, نہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت خرچ کرے گی, نہ بلدیات, ایم کیو کے بلدیات. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو رہ گئی, انشاءاللہ پھر ان کے اگلے پروگرام میں ریکویسٹ کریں گے ہمارے ساتھ آئیں, پھر دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے سب کو دیجیے اجازت. مولانا کے بعد